جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں کیا انعام سے نوازا ہے، اور جنہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں سزا کیا عطا فرمائی۔ سامعین محترم، میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یمن سے مدینہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں، حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری بتاؤ کہ یمن کے اندر ایک بڑھیا عورت رہتی ہے، بتاؤ اس کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عورت حضور سے ابھی تک ملی نہیں ہے، ملاقات نہیں کی ہے، وہ کبھی یمن سے مدینہ نہیں آئی ہے۔ آقا علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر اس کے احوال کو جان رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ اس کی کیا حالت ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترکناہا فی اہلہا، ہمیں اور تو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جب ہم وہاں سے چلے تھے تو وہ زندہ تھی، وہ زندہ تھی، ہمیں اس بات کا وثوق ہے، لیکن ابھی اس کی کیا حالت ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو آگے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا، فرمایا تم اسے زندہ چھوڑ کر آئے تھے، وہ زندہ بھی ہے، اللہ نے اس کی بخشش بھی فرما دی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ عرض کرتے ہیں، قالوا بما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ رب ذوالجلال نے اس کی کس وجہ سے بخشش فرما دی ہے؟ ہمیں تو اس کا بظاہر ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے کس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے؟ تو آگے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، برھا والدتھا، فرمایا وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ آگے بات توجہ طلب ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر کوئی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، کہ اس کا کیسا انداز تھا جو اللہ رب ذوالجلال نے اس کی بخشش فرما دی ہے، کس انداز میں وہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو آگے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے، فرمایا اس کی والدہ کی حالت یہ تھی، کانت لہا ام عجوز کبیرۃ، فرمایا ایک تو وہ بڑھیا تھی اور دوسری وہ چل نہیں سکتی تھی، ضعیفہ بھی ہے، اپاہج بھی ہے، چل نہیں سکتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ فجاءہم النذیر، فرمایا ایک شخص اس بستی میں داخل ہوا جس نے آ کر انہیں یہ بتایا کہ اس بستی پر آج رات حملہ کیا جائے گا، اگر تم اپنے مال و جان و اسباب کی حفاظت چاہتے ہو تو راتوں رات اس بستی کو خالی کر دو۔ فرمایا کہ اب حضور مدینہ میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جتنے نوجوان تھے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جتنے چل سکتے تھے، جتنا اپنا سامان اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اپنے سامان کو اٹھایا، چلے گئے۔ اب وہ اکیلی تنہا ضعیفہ بڑھیا رہ گئی اور اس کی بیٹی باقی بچ گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا تَحْتَمِلُ عَلَيْهِ، حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ تھا جو اس کی والدہ کو اس کے ساتھ اٹھا کر بستی سے دور محفوظ مقام پر لے جاتا۔ اب وہ جو لڑکی تھی، وہ جو عورت ہے، وہ تنہا ہے، ساتھ اس کی ماں ہے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا جب سارے بستی والے چلے گئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں بڑھیا ہے، ابھی میری زندگی باقی ہے اور ماں سے تو چلا بھی نہیں جاتا، تو میں اس کو چھوڑ کر اپنی جان کو محفوظ مقام پر لے کر چلی جاتی ہوں۔ فرمایا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا۔
آج جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، یہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ان کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس عورت، وہ نوجوان لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو ابھی بڑھیا ہے اور میں جوان ہوں، میں اپنے آپ کو بچا لیتی ہوں، اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے کیا کیا؟ فعمدت الى امها فجعلت تحملها على ظهرها۔ حضور فرماتے ہیں اس لڑکی نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر سوار کر لیا، اپنی والدہ کو پشت پر سوار کر کے وہ جا رہی ہے، چلتی چلتی۔ حضور فرماتے وہ بستی سے تو تھوڑا سا دور چلی گئی لیکن محفوظ مقام پر نہ پہنچ سکی، تھک گئی، اب اس سے مزید نہیں چلا جا رہا تھا۔ حضور فرماتے جب وہ تھک گئی تو اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ظالم درندے جب آئیں گے تو وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں نقصان پہنچے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس لڑکی نے کیا کیا؟ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء